تو اب اگر انہوں نے اس ملک کو بچانا ہے تو پھر جبر کے بغیر نہیں بچ سکتا. یعنی یہ اب مجبوری آ گئی ہے. وہ جو جس ون پارٹی گورنمنٹ کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اس وقت، جیسے آپ دیکھیں نا ایک وقت آتا ہے تو اسٹیرائڈز بھی دیے جاتے ہیں کہ بھئی اب انفیکشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب عام اینٹی بائیوٹک سے کنٹرول نہیں ہوتا، تو اب ٹھیک ہے مرنے سے تو بہتر ہے نا اسٹیرائڈز دے دیں. تو ہاں یعنی ملکی طور پر ہم ادھر پہنچ چکے ہوئے ہیں. پھر اگلی بات مجبوری والی وہی، آپ اپنے سارے اداروں کو دیکھ لیں، پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، ہمارے دینی اداروں کو دیکھ لیں، ان سب کے مقابلے میں جس بلا کا نام ڈیموکریسی ہے نا، یہ آپ کو میری بات شاید فی الحال حیرت میں ڈال دے، لیکن بعد میں آپ سوچیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کہا. جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر بھی آرمی میں یا فوج کے دیگر اداروں میں ہمارے ان اداروں کی نسبت زیادہ ہیں. میرٹ ہے، ٹھیک، کسی نہ کسی درجے میں میرٹ ہے، ٹھیک ہے، سفارش بھی ہے، میرٹ بھی ہے، مطلب ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. ایک عام آدمی کو اگر اوپر جانے کا کوئی چانس نظر آتا ہے تو وہ ادھر ہے، تو وہ ادھر ہے. اچھا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن وہ بھی سکتی ہے. انٹرنل تو ہے، خوف رہے گا ہر وقت کہ ہوگی. اچھا اس سے اگلی بات یہ کہ چلیں آرمی چیف بن گیا تو زیادہ سے زیادہ بہادری کی تو 6 سال چلے گا، اس کے بعد تو وہ دفعہ دوا ہو جائے گا نا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. ادھر تو ہم 50 سال سے نواز شریف اور زرداری صاحب کو ہی دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں رہیں گے تو ان کا خاندان کا کوئی اور فرد آ جائے گا. یہاں تو بھٹو بھی زندہ ہے، بھٹو صاحب بھی ابھی تک زندہ ہیں. یعنی اگر آپ اس طرح وہ یعنی جیسے میں نے اربوں سے تقابل کر کے آپ کو بتایا تھا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آئیڈیل ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو ہماری فوج ہے یہ پاک پوتر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں یا جو گیون سٹف ہے اس میں آپ دیکھیں تو اگر یعنی جسے چلیں لیسر ایول کہیں تو کدھر نظر آئے گی. لیکن خالد صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس چیز کو تو ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے یہ راستہ ہے اور اس کے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر اس راستے میں اسٹیرائڈز آپ نے کتنے دینے ہیں وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، کہ 2 دن اسٹیرائڈز دے کے واپس ریورس ہوتا ہے. جی یہ چیز ہے کہ جو میٹر کرتی ہے، جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے کے گراؤنڈ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. آپ جو آنے کی وجوہات بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، اس کے بعد آگے آپ کام کرنا چاہتے ہوتے ہیں یا بے ایمانی کرنا چاہتے ہوتے ہیں یہ پھر وقت بتاتے ہیں. جب پرویز مشرف بھی آیا تو اس نے آ کے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو اس نے وہ 4 نکاتے ایک اپنا وہ فارمولہ دی وہ بھی غلط نہیں تھا. جی میں 99 کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب اس نے چودھری شجاعت صاحب کو ساتھ ملا لیا، وہی سیاستدان ساتھ جوڑ لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ جو کہہ رہے تھے سب فسانہ تھا. ایسے ہی ہے نا، وہ تو صرف گراؤنڈ بنائی گئی تھی نا، وہ بس ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے، جیسے وہ جہاز اغوا کرنے کی گراؤنڈ بنائی گئی تھی تو اسی طرح وہ بھی ساری گراؤنڈ بنائی گئی تھی. یہی معاملہ اب ہے کہ اگر آ کے تو اصلاح کرنی ہے تو ٹھیک ایک علیحدہ مسئلہ. اچھا پھر اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اصلاح کا، بھائی آپ نے 90 دن رہنا ہے، 6 مہینے رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے، آپ اپنا جو بھی ہدف طے کرتے ہو اس عرصے میں کام کر کے جانا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لمبائی کھینچنے کے چکر میں پڑ جاؤ تو اس کا مطلب پہلے دن بھی بے ایمان تھے، اب بھی بے ایمان ہو، آگے بھی بے ایمانی کرو گے. نہیں لیکن اس 2 کے درمیان میں لائن کیسے ڈرا کی جائے؟ بہت جلدی معلوم ہو جاتا ہے، کوئی اتنی دیر نہیں لگتی. نہیں لیکن جب وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد معلوم بھی ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے. اچھا نہیں ویسے نیچرل پروسیس ہے کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو شروع میں آ کے یہ ساری گراؤنڈ بنتی ہے اور اسی بنیاد پر عوام ان کی حمایت کرتی ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ 6 مہینے کے بعد دیکھیں تو عوام مایوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ اتنی جلدی تبدیلی آنی کیوں نہیں شروع ہوئی جو انہوں نے کہا تھا، اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی جن کو انہوں نے کہا ہوتا تھا ان کو ہی ساتھ لے کے چل پڑیں. اگر مثلا کسی نے اصلاح کرنی ہو تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ اقدامات ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کچھ بھاگ دوڑ ہوتی ہے. اگر وہی IMF ہے، اگر وہی عیاشیاں ہیں جو ہو رہی ہیں، اگر وہی فیصلے ہو رہے ہیں کہ جی اب وہ جو ہے نا پہلے وہ کیا ہوتی ہے جی 2400 cc گاڑی جو ہے نا وہ 21ویں اسکیل والا استعمال کر رہا تھا، اب 20ویں والے کو بھی الاؤ ہوگی تو نہیں پتہ لگ جاتا. اور یہ تو آپ نے بہت شروع میں کرنا ہوتا ہے. میں خان صاحب سے بھی ہمیں تو خیر شروع سے ہی اختلاف تھا،
لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا ذہن میں کوئی آپ پرسنٹیج دیتے کہ یار ہو سکتا ہے بندہ کام کر ہی جائے. تو یہ تھا کہ یار کیا پتا شاید کر جائے, ہماری ہمیں نہیں فٹ آ رہا تو ہو سکتا ہے کچھ کرے. بندہ دوسرے کو ذرا دھوکہ بھی دیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے ڈاج کیا ہو تو آ کے کچھ نہ کچھ کر ہی لے. اچھا جب آ کے انہوں نے کٹے بیچنے شروع کیے تو وہ گائے بھینسیں بیچ کے تو پھر اس کے بعد جناب وہ ہیلی کاپٹر 55 روپے کلو تو کلو میٹر ہو گیا, جو پہلے سائیکل پہ اوپر وزیر اعظم جایا جو پہلے سائیکل پہ وزیر اعظم جایا کرتا تھا. تو یعنی کتنی دیر لگی یہ بات سمجھنے. رہ گئی بات یہ کہ یار وہ ہم کیا کر لیں گے, تو اب کیا کر لیں گے, مطلب ہمیں اب بھی بے بس ہے تب بھی بے بس ہوں گے. البتہ یہ کہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ بھئی ہماری حکومت ایک نیشنل ایجنڈا رکھتی ہے, اس کا ایک واضح گول ہے, اس کے لیے ہمیں ڈٹرمنٹ نظر آتی ہے, تو پھر آپ کے اندر بھی ایک ول پاور پیدا ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کی. پھر جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس میں ذرا دل لگا کے کام کرنے کی. یہ صرف میں ایک اپنی بات نہیں کر, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس کا میں ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے جھلک دکھتے تھا. اب وہ ٹھیک تھا غلط تھا, ضیاء الحق کا دور ہے تو اس کے اندر جھوٹ موٹ کی تھی, لیکن ایک انڈیا سے برابری کی بات تھی. وہ راجیو گاندھی کو دھمکی بھی مل رہی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ یہ پروپیگنڈا ہی صحیح, لیکن قوم کی دم اوپر رکھی تھی. صحیح. تو دیکھیں نہ ہم کرکٹ میں انڈیا کو ہلنے دیتے تھے, نہ ہاکی میں کسی کو ہلنے دیتے تھے. مجھے یاد ہے نور خان صاحب کے کسی نے کہا کہ پاکستان ہاکی کے فارورڈ جو ہیں یہ بہت گول مس کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب یہ دیتا تھا کہ اگر یہ سارے گول کرنا شروع کر دیں جو مس ہوتے ہیں وہ بھی گول ہو جائیں تو دنیا ہاکی کھیلنا چھوڑ دے. اب اسی ہاکی کا آج حال دیکھیں. ویسے آج اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا پاکستان فائنل کھیل رہا ہے. ویسے یہ مجھے اس دن پتہ لگا اور مجھے خوشی ہوئی کہ یار کچھ بہتری آئی ہے. اچھا یعنی مجھے فائنل پہنچنے کا نہیں پتہ لگا تھا, لیکن یہ پتہ لگا تھا کہ 1-2 میچ جیت گئے تھے شروع میں. اچھا کرکٹ کا حال دیکھیں تو یہ جب آپ کی حکومت جب لیٹتی ہے نا, یا وہ اس طرح کی جو حرام خوریاں کرتی ہے, تو پھر وہ چیز ہر طرف, آپ اصل میں ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہو نا, تو وہ ہر طرف چلی جاتی ہے اور تمام شعبہ زندگی کے اندر زوال آ جاتے ہیں. اور جب آپ کھڑے ہوتے ہو, لگتا ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہو, قربانی دیتے ہو, پھر ہر آدمی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ہے نا الناس علی دین ملوک, یہی مطلب ہے اس کا. وہ والا جو لوگ تفصیلی کہ وہ نمازی ہے تو یہ بھی نماز پڑھیں گے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر اس میں کرج ہے, بہادر ہے, وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے. وہ اگر اٹھ کے یہ کہے کہ جی وعدہ قرآن و سنت تو نہیں ہوتا, تو میں جتنا مرضی لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ مسئول ہو گئے آپ, پوچھے جائیں گے, میری کوئی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے, ہر سیانہ بندہ پھر وہ کرے گا کہ ٹھیک ہے, چکر دے گا بندے کے سے, وعدہ کرے گا توڑ دے گا. تو اس لیے حکمرانوں کے کردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن خالد جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے تھے, میں پھر میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز کھلنی چاہیے جو ہے نا. جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے گراؤنڈ بھی اچھی ہیں, نیت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہم مان لیتے ہیں 10 منٹ کے لیے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ پرفیکٹ تھی, لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ کیپیسٹی ایشو تو وہیں کا وہیں ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے جی, اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کو اپنی لمیٹیشنز کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور آپ کو اگر کسی وقت کہیں جیسے وہ کریز سے باہر نکل کے بیٹسمین کھیلتے ہیں نا, تو اس سے اپنے باکس سے باہر جا کے کھیلنا پڑا, تو آپ جلدی میں ہوتے ہیں واپس مورچے میں آنے کہ وہاں پہ آپ سیکیور نہیں ہو. صحیح. وہ جو ضروری سرجیکل سٹرائک ہے وہ کریں, کام کو پٹڑی پہ چڑھائیں, جس کا کام اس کو ساجے اس کا کوئی اسٹرانگ جو ہے نا مانیٹری سسٹم بنائیں. اپنا کوئی رول رکھتے ہیں تو وہ بھی بے شک رکھیں, اور بھاگ کے واپس مورچے کی طرف. صحیح. بیک ٹو بیرکس جی بالکل, یا بوری کے پیچھے. تو یہ اصل میں یہی, پھر دیکھیں نا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی سمجھتا ہے پر یہی حماقت ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا شعبہ ہوتا ہے, اور جدید دور تو ہے ہی اسپیشلائزیشن کا دور. تو جو بہترین کام جو جانتا ہے وہ اس کے سپرد ہونا چاہیے, اور اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس گڑبڑ کو جلدی سے ٹھیک کریں اور واپس لیں.